السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رب العالمین کتاب میں باب نمبر 21 ہے، چیپٹر نمبر 21، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ انسان محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان چاہے کتنا ہی مالدار ہو، صلاحیت مند ہو، طاقتور ہو، اسے کبھی نہ کبھی دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ممکن ہے تمہارے دل میں سوال پیدا ہو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آؤ اس کا جواب قرآن مجید ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے آگے محتاج، فقیر ہو۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، تمام تعریف کا مستحق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ صرف اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ کے بندے اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریف کا مستحق ہے۔ اس آیت میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ پوری کائنات، لمبی چوڑی کائنات، زمین آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس نظام کو چلانے میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ وہ اکیلا ہی اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ۔ یا کوئی یہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، حج کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی، روپے پیسے کی، مال و دولت کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، کیا؟ اجر و ثواب کے لیے، حج کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ تو ان تمام عبادتوں سے بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کسی کے دل میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے ہمیں عبادت کرنے کا اور دین پر چلنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم سے نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ روزہ رکھنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ حج کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے اور دین پر چلنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ اسے ہماری عبادت اور نیکیوں کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ خود ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو نہ ہمیں دنیا میں چین و سکون نصیب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ملے گا کہ ہم دنیا کے اندر سکون سے رہیں گے اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو عبادتوں کا جو فائدہ ہے بندے کو ملتا ہے، اللہ کو کچھ بھی فائدہ
نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت کی۔ نہ ہمیں دنیا کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے بغیر عبادت کے، نہ ہمیں دنیا کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہم اللہ کی عبادت کی ضرورت بلکہ خود ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے، ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا فائدہ ہے اس میں، کیونکہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، ہماری زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں اچھی ہوگی، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ بندوں کو ثواب ملے، اجر ملے، اللہ راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان، ناک اور زبان عطا کی، ہاتھ پاؤں عطا کیے، یہ سب خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیا، پیر دیے، آنکھ دیے، کان دیے، تو کیا اس کا فائدہ اللہ کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں، ان تمام چیزوں کا فائدہ ہمیں خود مل رہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا کیا جس پر چلنے میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6۔ جو شخص نیکیوں میں خوب کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو جو انسان نیکیوں میں محنت کرتا ہے، عمل صالح میں خون اور پسینہ ایک کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے، طاقت لگاتا ہے نیکیوں کے سلسلے میں، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے انسان، اللہ کی بھلائی کے لیے نہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو شخص نیکیوں میں خوب کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تو سارے عالمین سے غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جہان سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادات اور نیک اعمال کا فائدہ دنیا اور آخرت میں خود ہمیں پہنچتا ہے۔ ان نیک اعمال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں برکت والا رزق عطا فرماتا ہے اور ہماری مدد اور حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح ان نیک اعمال پر وہ آخرت میں بھی انعام فرمائے گا۔ ہماری دینداری کا فائدہ اللہ کو نہیں، خود ہم کو ملتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک حدیث قدسی سے اس بات کو سمجھیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی مجھے فائدہ پہنچانے کی قدرت پا سکتے ہو۔ نہ تو تمہارے اندر، اے بندو، اے اللہ کے بندو، اے انسانوں، نہ تو تمہارے اندر اللہ کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات و انسان سب کے سب لوگوں میں سب سے پرہیزگار شخص کے دل کی طرح نیک ہو جائیں، یعنی سب لوگ، پچھلے اگلے سب لوگ، جو کیا جنات انسان سب لوگ مل کر ایک بالکل نیک اور پرہیزگار کی طرح انسان کی طرح نیک بن جائیں، نیک انسان بن جائیں، تو اس سے میری حکومت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم تمام لوگ، تم سے پہلے، تم سے بعد میں، تم لوگ انسان جنات سب مل کر بھی نیک انسان بن جاؤ، سب کا دل نیک بن جائے، تو تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں کچھ بھی جو ہے اضافہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انس، جنات اور انسان سب کے سب لوگوں میں سب سے گناہ گار شخص کے دل کی طرح بگڑے ہوئے ہو جائیں، یعنی سب لوگ اگر گناہ گار دل کی طرح بگڑے ہوئے ہو جائیں، سب لوگ گمراہ ہو جائیں، بگڑے ہوئے ہو جائیں، تو بھی اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کتنے نیک کیوں نہ ہو جائیں، کتنے عبادت گزار کیوں نہ ہو جائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا اس سے، ہماری عبادت سے اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو جائیں، کہ سب گناہ پر اتر آئیں، سب لوگ نیکی کو چھوڑ کر گناہ کرنے لگے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ اس حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ بندوں کے سدھرنے میں، بندوں کے نیک ہونے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کے بگڑنے میں، ان بندوں کے بگڑنے میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر سب کے سب اس کی عبادت چھوڑ دیں تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر سب کے سب اس کے عبادت گزار بن جائیں تب بھی اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جو بندے اس کی بات مانیں اور نیک زندگی گزاریں وہ ان کی قدر کرتا ہے اور انہیں انعام سے نوازتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، اور ان کے اس عبادت کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہماری نیکیوں کا، ہماری عبادتوں کا اللہ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر جو ہے فائدہ نہیں ہوتا ہماری عبادت سے۔ یاد رکھو، وہ بڑا قدردان ہے، کسی کی نیکی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس عقیدے کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ باب نمبر 22، چیپٹر نمبر 22، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج نہیں۔ جس طرح جاندار، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کھانے پینے کے محتاج ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کھانے پینے کا محتاج ہے۔ کھانا پینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیے لذت اور خوشی کا ذریعہ ہے، اور صحت اور قوت کا بھی۔ ہم اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کو ہمیں لذت ملتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جو کھاتے پیتے ہیں وہ ہماری صحت اور طاقت اور قوت کے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو کمزور ہو جائیں گے، بلکہ اگر کسی کو لگاتار کھانا پانی نہ ملے تو وہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کھانا پانی نہ ملنے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ غذا اور پانی صرف ہماری ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، جاندار، سب کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ چرند، پرند، بلکہ رینگنے والے جاندار اور کیڑے مکوڑے بھی غذا کے محتاج ہیں، لیکن فرشتے نہیں کھاتے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھاتا پیتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یا کبھی شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھاتا پیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ محتاجی ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو بھوک لگی رہے، کھانا نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کھانا لیٹ ہو گیا بننے میں تو بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا اور پینا یہ محتاجی ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو۔ اس کی حیات مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، اللہ کی حیات کیا ہے؟ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ اسے بھی زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے
باقی رہنے کے لیے کیا ہے؟ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں اور جو ہے جانداروں کی ضرورت ہے کہ انہیں کھانے اور پینے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ وہ اپنی حیات میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ کھانے پینے ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیات کے لیے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 14۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناؤں، دوسروں کو اپنا کارساز بناؤں، جس نے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے نبی کریم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز اور ولی بناؤں، جس نے آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اپنی مخلوقات کو کھلاتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلایا نہیں جاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں کھلا رہا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے، ساری مخلوقات اپنے رزق کے معاملے میں اس کی محتاج ہیں، لیکن وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کھانا پینا مخلوق کی صفت ہے، کھانا پینا یہ کس کی صفت ہے؟ ایک مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بتایا کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں؟ کیوں بتایا ہمیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی پوجا کی جا رہی ہے، ان کی محتاجی پر انسان غور کرے اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے باز آ جائے۔ یعنی آج جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر رہے ہیں، قبر والوں کو، بزرگوں کو شریک کر رہے ہیں، ان کے قبروں کو جا کر سجدہ کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قبر والے کیا تھے؟ کھاتے پیتے تھے، کھانے پینے والے تھے۔ کھانے پینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مخلوق تھے۔ اب مخلوق سے جو کیوں انسان جو ہے مانگے گا؟ مخلوق انسان کی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ وہ مخلوق جو وفات پا چکے، اس دنیا سے جا چکے، وہ اب بندوں کی پکار کیسے سنے گا؟ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمایا کہ وہ کھاتا اور پیتا نہیں ہے اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو یعنی اپنے بندوں، اپنی مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو دیکھو کہ کیا یہ کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ قبر والے جو تھے کھاتے پیتے تھے، کھانے پینے والے تھے، انسان تھے۔ اب انسانوں کو کس طریقے سے پوجا کیا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچو یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے بندوں کو اپنا معبود بنا لے۔ جو بندے خود اپنے رزق کے لیے اللہ کے محتاج تھے، ان کی وفات کے بعد انہی سے رزق مانگنے لگے۔ یعنی جو اللہ کے بندے اپنی زندگی میں روزی کے لیے، رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے اللہ کے محتاج تھے، اب جب وہ انسان دنیا سے چلے گئے، اب لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہے انہی لوگوں سے رزق مانگنے لگے۔ کس سے رزق مانگنے لگے؟ انہی اللہ کے بندوں سے رزق مانگنے لگے جو اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج تھے۔ تو اب ان کی موت کے بعد، ان بندوں کی موت کے بعد ان سے رزق مانگنا، روزی مانگنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اگر انسان واقعی عقل استعمال کرتا تو جہالت اور ذلت کے اس دلدل میں نہ پھنستا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی مثال دیکھ لو۔ ان کے معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے انہیں اپنا رب اور معبود بنا لیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک انسان تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔
حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانے پینے کے محتاج تھے۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب اور معبود بنانے والے اگر صرف اسی بات پر غور کر لیتے تو گمراہ نہ ہوتے کہ جو انسان کھاتا پیتا ہے وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے، اور جو بھی انسان روزی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کھانا اور پانی کے لیے اللہ کا محتاج ہو، پھر وہ ہمیں روزی کیسے دے سکتا ہے وہ انسان؟ تو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک پاک باز خاتون تھی، ایک پاک باز، ایک جو ہے اچھی خاتون تھی۔ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان تھے، کھانے پینے کے سلسلے میں وہ اللہ کے محتاج تھے۔ اب ان کو اپنا معبود بنا لینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح واضح کر رہا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، کھانے اور پینے کے محتاج تھے۔ تو جو کھانے اور پینے کے محتاج ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے نشانیاں واضح کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ وہ کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عظیم الشان رسولوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی باپ نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی سازش سے بچا کر اپنے پاس زندہ اٹھا لیا، اور حضرت مریم کو دونوں جہانوں میں عزت سے نوازا۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود یہ دونوں اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور اپنا معجزہ انہیں قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ نہایت ہی اہم نبی اور رسول ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے جیسے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود بھی وہ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اپنی بنیادی ضرورتوں میں بھی اللہ کے محتاج تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا مریم علیہ السلام ہوں، یہ دونوں اپنی ضرورتوں میں اللہ کے محتاج تھے۔ وہ اللہ ہی کو اپنا رب مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جو ہے مریم علیہ السلام بھی کس کو اپنا رب مانتے تھے؟ اللہ کو۔ اب جو اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اور اب انسان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانے، تو یہ کہاں کی عقل مندی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو رب مانتے تو کیا معلوم ہوا کہ سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرماتا تھا وہی رزق کھاتے تھے۔ اب جو اللہ کے رزق کا محتاج ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کے؟ یعنی ایک انسان ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، دنیا کے اندر اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، کھاتا پیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جو انسان کھاتا پیتا ہے اور وہ رب جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کی حیات دائمی ہے، اللہ کی حیات دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے،
اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جس کی زندگی، جس کی حیات یہ دائمی ہے، سب سے بڑا ظالم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان اللہ ہی کے محتاج بندوں کو اللہ کے برابر قرار دے دے اور انہی کو پوجنے لگے، اللہ کے بندے کو اللہ کے برابر کہہ دے، برابر مان لے اور اللہ کے بندوں ہی کی پوجا شروع کر دے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر کس کو معبود بنا لے، کس کی پوجا شروع کر دے؟ اللہ کے بندوں کو۔ نہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی جہالت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ کھانے اور پینے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا محتاج کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، ہم انسان، جاندار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عقیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔